نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 216 سورہ بقرہ۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ کتبہ علیکم تم پر فرض کی گئی، علی اوپر، کم تمہارے، ٹھیک ہے۔ اگر الگ الگ پڑھیں گے علی اوپر یا پر، کم تمہارے، تم پر، کتبہ فرض کی گئی، قتال جنگ، و اور ہوا وہ، کرہن ناگوار، لکم تمہارے لیے، و اور عسیٰ ممکن ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، و اور ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، و اور عسیٰ ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، و اور شرن بری، لکم تمہارے لیے، و اور اللہ یعلم جانتا ہے، و اور تم لا نہیں، تعلمون جانتے یا تم علم رکھتے ہیں۔ عین، لام اور میم، اس کا روٹ ورڈ ہے علم، ٹھیک ہے۔ علم کا مطلب ہے علم رکھنا، جاننا۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں مشکل معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 216 کی ٹرانسلیشن۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے پچھلی آیات سے اس کا کنیکشن دیکھ لیتے ہیں، جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس رکوع میں، پچھلی آیات میں، اس کے ساتھ اس آیت کا کیا کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور جان قربان کرنا دونوں مشکل ترین کام ہیں۔ مشکلات کا تذکرہ آ رہا ہے نا کہ دین میں یا اللہ کی راہ میں جو مشکلات ہیں وہ تو آنی ہی آنی ہیں، آسانی ایسے نہیں ملے گی۔ تو یہاں کیا ہے؟ جان قربان کرنا اور مال خرچ کرنا دونوں مشکل ترین کام ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے بعد ذکر کیا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے، ایک ساتھ ان کا تذکرہ ایک کے بعد ایک آیا ہے۔ جہاد میں دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا، ہمارے جو معاشرے میں یا ہر معاشرے اور قوم میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو مشکل حالات میں جذباتی ہو کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ باضابطہ مقابلے کے وقت آگے بڑھنے سے کتراتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ میدان کارزار میں، یعنی کہ میدان جنگ میں جہاں پر عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے، میدان کارزار میں اترنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ دل گردہ کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے جہاد کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں سرو کرنے کے لیے۔ اس فرمان میں ایسی ہی صورتحال کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ اشارے ہیں جس سے اس الزام کی از خود نفی ہو رہی ہے جو غیر مسلموں پر لگایا کرتے ہیں، یعنی کہ جو غیر مسلم جو ہیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں، جو غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں نا، تو اس کی از خود نفی ہو رہی ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر جنگجو اور جارح قوم ہے، جارحانہ قوم ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ جارحانہ دین ہے، غیر مسلم کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا ہیں، انڈیا میں کہتے ہیں جی یہ جو ہیں یہ آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کا دین ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی از خود نفی ہو رہی ہے کہ مسلمان یا اسلام جارحیت پسند نہیں ہے، مسلمان جو ہے امن پسند قوم ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایک امن پسند دین ہے۔
لیکن اگر وقت آئے، ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کے علاوہ قتال کرنا، جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو مسلمان کتراتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں پر ایسے حالات ٹھونس دیے جائیں کہ جنگ کے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو پھر لڑنے مرنے کا فیصلہ کرنا مسلمانوں کا اختیار نہیں رہتا۔ ان حالات میں آسمانی حکم ہے، ایسی صورتحال میں لڑائی سے جی چرانا، اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ عالم الغیب جانتا ہے، اللہ غیب کا علم جانتا ہے، عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ بہتری اور خیر کس کام میں زیادہ ہے۔ کیا کوئی شخص یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کام میں خیر زیادہ اور دوسرے میں بہتری کم ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، خیر اور نقصان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہاری خیر اللہ کے حکم ماننے میں ہے، لہٰذا مال بھی خرچ کرو اور جان بھی لڑواؤ۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر صورت اس پر عمل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس آیت میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، خیر و شر کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 2، انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے تو ضروری نہیں وہ بہتر ہو۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر کام کی حکمت جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 216۔